اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو اس وقت جس صورتحال میں رکھا ہوا ہے اور گزشتہ کچھ روز قبل پاک چائنا سینٹر میں ہونے والی کانفرنسز میں ہم نے سنا علماء نے فتویٰ جاری کیا جہاد کا۔ کچھ لبرلز کہتے ہیں کہ جی علماء کو اب خیال آیا ہے جہاد کا، سو ان کو یہ جواب میرا خیال ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیت دے رہی ہے کہ تم پر تو جہاد فرض کیا جا چکا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسند بھی ہے، ناگوار بھی ہے، تم پسند بھی نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد جو ہے وہ وہاں جا کر جنگ لڑنے کا نام ہے یا کچھ مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے کا نام ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الممتحنہ میں واضح فرما دیا کہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا بھی جہاد کی خلاف ورزی ہے، نرم گوشہ رکھنے والا بھی ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت امت مسلمہ کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے، جس کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے یعلم اللہ الصابرین، اللہ دیکھتا ہے کون صبر کرنے والے ہیں تم میں سے اور کون تم میں سے ایسے ہیں جو اس چیز سے انکاری ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اہل غزہ نے صبر کر لیا، اہل غزہ نے قربانیاں پیش کر دی، ہم کہاں ہیں اور کس صورتحال میں کھڑے ہیں۔ مجھے آج علامہ احسان اللہ شہید رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حرم میں ایک فلسطینی نوجوان کو غلاف کعبہ پکڑ کے پاکستان کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو خود اتنے ابتلا میں ہو، اتنی مصیبت میں ہو، اتنی پریشانی میں ہو، تو کیا وجہ ہے کہ تم اپنے وطن کو چھوڑ کر میرے ملک کے لیے دعا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، تو مجھے امید ہے اگر پاکستان قائم رہا تو آپ جیسے بھائی ایک دن ہمیں آزاد کروا لیں گے۔ لیکن 1967 کے بعد سے اب تک جس مصیبت پریشانی میں انہوں نے اللہ کا دامن پکڑے رکھا ہے، ہم اس پر ان کو خراج عقیدت ہی پیش کر سکتے ہیں اور خود پر شرمسار ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا، جب کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، آپ سوچئے سمجھیے 1400 سال پہلے صحابہ تو جہاد کرنے والے تھے، صحابہ تو اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرنے والے تھے۔ آپ بدر کو دیکھیے، احد کو دیکھیے، خندق کو دیکھیے، تبوک کو دیکھیے، یعنی صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے اس چیز میں ہچکچاہٹ محسوس کی ہو یا جنہیں ناگوار گزر رہا ہو جہاد کرنا۔ قرآن نے خود کہا کہ یہ منافق ہیں جو کہتے ہیں ہم جہاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ تم سے کہتے ہیں ہم اپنے وطنوں کو واپس جا رہے ہیں، صحابہ تو نہیں کہہ رہے۔ کیا بات ہے کہ اللہ نے 1400 سال قبل اس بات کو اتارا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں تمہارے حق میں ناگوار ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہیں، کیونکہ ایک وقت ہے اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ میرے ملک کی سلامتی کے حق میں یہ جہاد نہیں ہے یا میرے ملک کی بقا کے حق میں یہ جہاد نہیں ہے۔ 57 ممالک کے حکمران صرف اس سوچ میں پڑے ہیں کہ اگر میں اس جنگ میں کود پڑا تو یہ میرے گھر کی طرف آئے گیا، حالانکہ وہ شاعر کی اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اگر ان کا مکان جل رہا ہے، اگر ان کا مکان آگ کی زد میں ہے تو اس میں کئی اور لوگ بھی آئیں گے، کئی اور گھر بھی آئیں گے۔
یہاں صرف میرا مکان تھوڑی ہے، آگ لگی ہے تو اور بھی گھر آئیں گے زد میں، یہاں صرف میرا مکان تھوڑی ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ، اور ریسنٹلی نیتن یاہو کا جو کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ مشرق وسطیٰ میں پھیلے گا، تو یہ ہمیں جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ یہ اللہ کے قرآن نے 1400 سال قبل کہہ دیا تھا کہ کفار ایک پیج پر ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اسرائیل اور امریکہ ایک پیج پر ہیں، جبکہ مسلمانوں کا بیانیہ الگ الگ ہے۔ آپ OIC کی کانفرنسز کروا لیجئے، آپ پاکستان میں مظاہرے کر لیجئے، آپ پاکستان میں سیمینارز کروا لیجئے، آپ جو مرضی کر لیجئے۔ اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے ان کے لیے، آپ سمجھیں اس چیز کو کہ غزہ کی پٹی پر کئی راشن کے ٹرک کھڑے ہیں جنہیں اندر داخل ہونے نہیں دیا جا رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھوک سے بھی سسک رہے ہیں لیکن اللہ پر توکل رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں کم از کم ہم ساتھ ابتحال کی طرح کھڑے ہو کر اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا۔ حدیث کہتی ہے یہ کمزور ترین جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس بات کو برا جانو، آپ دل میں سمجھو کہ یہ بات بری ہے۔ تو ہم اسی میں ہی ہیں کہ دل میں برا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، ہم حالانکہ زبان سے کہنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے ترکی میں ہم دیکھتے ہیں کہ KFC کو اپنی ساری برانچز بند کرنا پڑی، پاکستان میں وہی آب و تاب ہے، ویسا ہی ہے۔ تو ہمیں اس آیت کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ جو چیز آج ہمیں ناپسند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر کثرت سے ٹوٹ پڑیں جس طرح کھانے پر ایک قوم ٹوٹ پڑتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ تم میں دنیا کی مال و دولت، حرج، آپ نے حرج کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مال و دولت میں اور دنیا کی زندگی میں آپ کا جو ہے وہ زیادہ رجحان ہو جائے گا، آپ چاہنے لگیں گے، اس کی ہوس بڑھ جائے گی۔ تو ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا، علماء کا یا کسی کا بھی کہنا، مذمت کا لفظ ہو یا ان کے لیے آواز اٹھانا ہو، وہ صرف ایک اپنے آپ کو اللہ کے حضور ایک ہم نے دلیل بنائی ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں کہ ہم نے آواز اٹھائی تھی، وگرنہ ضرورت اس وقت ہاتھ اٹھانے کی ہے، ضرورت اس وقت بازو اٹھانے کی ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔